دوستو، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی میرے اللہ کی بے شمار رحمتیں امت مسلمہ کی طرف بارش کی طرح برستی ہیں، اور بہت سے خوش نصیب لوگ اپنے دامنوں کو پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر میرے اللہ کی رحمتوں کو اس ماہ مبارک کے اندر بہت خوب اچھے انداز سے، ہر انداز سے اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو میرے اللہ کی رحمتوں کو اس ماہ مبارک کے اندر سمیٹتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو میرے اللہ کی شفقتوں کو اس ماہ مبارک کے اندر سمیٹتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں۔ یقین جانیے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی حدود کو چھو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک کا اکرام اور احترام ویسا نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ آخری جمعہ ہے، آخری رمضان کے لمحات ہیں، چند ایک ایام میرے اللہ کے اس مبارک مہینے کے باقی رہ گئے ہیں۔ ان ایام کو اپنی زندگی کے اندر غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں دوبارہ یہ لمحات اور قیمتی گھڑیاں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر میرا اللہ آپ کو اور مجھے یہ طاقت عطا کرے کہ وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ماہ مبارک کے اندر موجود تھے آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں، قبر کی پاتال کے اندر اتر گئے ہیں، اگر میرا رب ہمیں ان سے ہم کلام ہونے کا موقع دے دے، میں پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نوجوان وہ احباب جو دنیا سے چلے گئے، یقیناً ان کی دلی خواہش ہوگی اللہ ہمیں ایک مرتبہ زندگی کے اندر رمضان کی قیمتی گھڑیاں تو عطا کر دے، ہم عبادات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، صدقات ادا کر کے تجھے راضی ضرور کر لیں۔ اور جس نے ماہ مبارک پایا اور اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کر کے میرے رب کو راضی نہ کر سکا، میرے دوستو یقین جانیے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا بدنصیب شخص ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طویل حدیث کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنائی، میرے پیغمبر منبر نبوی کے اوپر تشریف لائے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ میرے آقا نے خطبہ مکمل کیا، باز مکمل ہو گیا، مجلس ختم ہونے کے بعد میرے نبی کے پیارے صحابہ نے پوچھا آقا آج تو آپ نے منبر پر چڑھ کر ایسا عمل دکھایا ہے، آج سے پہلے آپ نے ایسا عمل نہیں دکھایا۔ میرے آقا آج آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین بولا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین بولا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین بولا، وجہ کیا ہے؟ پیغمبر خدا اپنی نبوت والی زبان سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج جب میں منبر کے اوپر تشریف لایا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے رب کی نورانی مخلوق، میرے رب کا مقرب فرشتہ جناب جبریل امین آیا اور آ کر اس نے ایک بددعائیہ جملہ کہا، میرے آقا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ دوستو توجہ کرنا، بد دعا کرنے والی نورانی مخلوق ہے،
جس نے زندگی کے اندر کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات، کبھی گناہ کا وسوسہ جس کے دل میں نہیں آیا، جس کی زبان سے جھوٹ بولنا تو درکنار، کبھی جھوٹ کا وہم اس کے دل و دماغ کے اندر کبھی آیا ہی نہیں، اس نے بد دعا کی اور آمین کہنے والی ذات پیغمبر خدا کی، بھلا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور بد دعا بھی کس کے لیے کی؟ جس نے والدین کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جناب جبریل امین نے فرمایا آقا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، ایسے شخص کو میرا رب ہلاک و برباد کرے۔ پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ جس مجلس کے اندر میرے آقا کا سب سے پہلے نام لیا ہے، پہلی مرتبہ میرے آقا پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ دوبارہ نام لیا گیا، سبارہ نام لیا گیا، چوبارہ نام لیا گیا، آپ درود پاک پڑھتے چلے جائیں، میرے نبی کی شفاعت کے حقدار بنتے چلے جائیں۔ درود نہیں پڑھیں گے تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ میرے نبی کے قرب کا تعلق، میرے نبی کی محبت، نبی کی توجہ، نبی کی سفارش حاصل کرنے کا ایک ہی بنیادی ذریعہ ہے، وہ ہے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اور پھر فرمایا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جناب جبریل امین نے فرمایا آقا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ صیام کو پایا، جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں حاصل کی، لیکن وہ عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے اس کے مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للہ، دو چیزیں کل قیامت کے دن رب کی دربار میں رب تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے۔ ایک وکیل ہو نا، مضبوط وکیل ہو، کبھی وکیل ہو، آپ کا وکیل ہو، آپ کے اوپر مقدمہ دائر ہو جائے، جج کے سامنے ہو، ہلکا پھلکا وکیل ہے وہ تو جج کی بات سنے گا خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبھی تکڑا وکیل ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے جج کے ساتھ بحث کرتے ہیں، جج صاحب میرے موکل کے خلاف آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ میرے موکل کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تو قانون کی گرفت کے اندر آپ بھی آئیں گے، آپ کو حق نہیں ہے۔ وہ ایک دلائل دیتا ہے، معاملہ کرتا ہے۔ کل جب رب کی دربار لگی ہوئی، اندازہ کرے، اندازہ چشمے تصور کے اندر ڈھونڈ کے دیکھے، میرے رب کی دربار لگی ہے، اولین و آخرین تمام انبیاء موجود، سارے انسان جن و بشر موجود ہیں، رب کی دربار میں مقدمہ چل رہا ہے۔ میرے جیسا گناہگار ایسا کوئی شخص آتا ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، صبح اٹھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پھر رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں میدان کے اندر میرے اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے حامد تیرے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ ابھی یہ شخص کچھ نہیں بولے گا، رمضان کا روزہ اور رب کا قرآن سفارشی بن کے وکیل بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس بندے نے تیرے ماہ صیام کا احترام کیا تھا، اللہ تیری رضا کے لیے یہ بھوکا بھی رہا تھا، اللہ تیری رضا کے لیے یہ پیاسا بھی رہا تھا، اللہ سارا دن بھوک پیاس کی مشقت برداشت بھی کرتا تھا، ساتھ تیرے کلام کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، میرے رب کے قرآن کی تلاوت کرو، اس سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ اس نے روزہ بھی رکھا، اللہ اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اللہ میں رمضان ہوں اور یہ میرے ساتھ قرآن کھڑا ہے، ہم تیری دربار کے اندر آ کر اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ربا آج ہم سفارش کرتے ہیں اس روزے دار کی، اس قاری قرآن کی مغفرت تو کر دے، اگر تو اس کی مغفرت نہیں کرتا تو پھر ہمیں تو اپنے کلام سے جدا کر دے۔ میرے دوستو اندازہ کریں کہ جس کا وکیل بن کے رب کا قرآن آئے گا، کیا میرا رب اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ جس کا وکیل بن کے ماہ رمضان آئے گا، کیا میرا رب اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ یقیناً میرا رب بخشش کرے گا۔ اور قرآن پاک تو عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جس نے بھی تعلق کیا ہے، اس تعلق کی بدولت میرے رب نے اس کی دنیا کو بھی شاندار کیا اور آخرت کو بھی جاندار کیا۔
بے شمار واقعات موجود ہیں جن کے اندر رب کے قرآن کے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو میرے اللہ نے دنیا کے اندر ایسا بنایا کہ دنیا والوں نے رشک کیا ہے۔ میں نے رات ایک جگہ پر بیان کیا، 2 جگہ رات ختم قرآن کی محفل میں شرکت کی سعادت ہوئی۔ آج کی رات بھی الحمدللہ 2 پروگراموں کے اندر شرکت کی سعادت ملے گی۔ میں نے بیان کرتے ہوئے بات کی، امام عاصم کوفی بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے قرآن کے قاری گزرے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کرتے تھے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے میرے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے قاری تھے جس محفل کے اندر اپنے لب کھولتے، اپنا منہ مبارک کھولتے، میرا اللہ اس پوری محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتے۔ محفل کے اندر لب کھولنے کی دیر تھی، پوری محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتے۔ لوگ پوچھتے تھے قاری صاحب آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے منہ کے اندر کیا رکھتے ہیں، آپ کستوری کھاتے ہیں، الائچی استعمال کرتے ہیں، آپ منہ کے اندر رکھتے کیا چیز ہے؟ جس محفل کے اندر آپ کا منہ کھلتا ہے، آپ کے لب کھلنے کی دیر ہوتی ہے، میرا اللہ پوری محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ قاری صاحب اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ قاری صاحب فرماتے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑو اس کو مت پوچھو۔ لوگ پوچھتے اسرار کرتے نہیں بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ شاگرد پیچھے پڑ گیا، استاد کے ساتھ گہرا تعلق تھا، پیچھے پڑ گیا۔ استاد یہ آج کو بتانا پڑے گا آپ کے منہ سے خوشبو آتی کیوں ہے، مجھے بتائیے میں پوچھ کے رہوں گا آپ کے منہ سے خوشبو آتی کیوں ہے۔ امام عاصم کوفی مجبور ہو گئے، روتے ہوئے جواب دیتے بیٹا میری عادت تھی میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے رب کا قرآن پڑھتا تھا، میں ایک رات بستر کے اوپر لیٹا ہوں، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، میرے خواب کے اندر پیارے حبیب آقا نامدار تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سرتاج الانبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے رب نے مجھے خواب کے اندر زیارت کرا دی۔ اندازہ کریں قرآن کی برکت، قرآن کی تلاوت کی برکت۔ آپ اور میں ساری زندگی خواہش کرتے ہیں اللہ مجھے مدینہ دکھا دے، اللہ مجھے یہ سعادت دے دے کہ روزہ رسول سامنے ہو، میں بھی سامنے بیٹھ کے یوں آنکھ اٹھا کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اللہ یہ سعادت آپ کو مجھے عطا کر دے۔ کتنا پیارا منظر ہوگا جو احباب مدینے میں گئے وہ بتا سکتے ہیں۔ میرے آقا کے روزے کے سائے کے اندر بیٹھ کر میرے آقا پر سلام پیش کرے تو لطف کیا آتا ہوگا۔ یہ خواب کے اندر میرے پیارے حبیب کی زیارت ہوئی، کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ اور زیارت ہو کے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ عاصم ذرا قریب آ، تو ہر وقت میرے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ہر وقت میرے رب کے قرآن کو پڑھتا ہے، تو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے قرآن کی تلاوت کرتے، آ ذرا قریب آ، میں محمد عربی تجھے کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام عاصم کہتے ہیں میں شوق کے اندر بھاگتا ہوا قریب گیا، میرے آقا نے مجھے قریب کیا اور قریب کر کے کہا اپنا منہ کھول۔ عاصم کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے میرے منہ کے اندر اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن نکالا اور لعاب دہن نکال کر میرے منہ کے اندر میرے آقا نے رکھ دیا۔ پیارے شاگرد جس رات میرے آقا نے خواب کے اندر میرے منہ کے اندر لعاب دہن رکھا ہے، اس رات کی جب صبح ہوئی، صبح کے وقت جب میں نے منہ کھولا میرے اللہ نے اس لعاب دہن کی برکت سے میرے منہ کے اندر خوشبو کے فوارے جاری کر دیے۔ اب میں جس محفل کے اندر جاتا ہوں میرا اللہ میرے منہ کے اندر خوشبو کی لہریں اٹھا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہ امام عاصم کوفی زیادہ دور کے نہیں، بہت صحابہ کے بعد کے آدمی ہیں، اور آپ نے سینکڑوں مثالیں ایسی سنی ہوگی کہ رب کے قرآن کا قاری تھا، قرآن کا داعی تھا، قرآن کا عالم تھا، فوت ہو گیا، لوگوں نے ان کی تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد ابھی لوگ گھر نہیں پہنچتے، میرا اللہ ان کی قبروں سے خوشبو جاری کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی قبروں سے خوشبو جاری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں۔ اور میرے دوستوں قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ جس آدمی نے روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے رکھے، مشقت برداشت کی، نماز تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، میرا اللہ اس کی زندگی بھی شاندار کرتے ہیں اور آخرت بھی جاندار کرتے ہیں۔ رمضان کے بہت کم ایام باقی رہ گئے، جن احباب سے سستی ہوگی میں بھی آپ میں شامل ہوں، مجھ سے بھی بڑی سستی ہوئی، بہت تھوڑے دن 4 یا 5 دن رہ گئے۔ ان دنوں کو میرے دوستوں قیمتی بنائیے۔ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے، کم از کم اتنی تلاوت تو کر لے کہ کل میدان حشر کے اندر یہی رمضان ہو اور یہی میرے رب کا قرآن ہماری سفارش کرنے والا ہے۔ اور یہ سفارش، لیکن دنیا کی ہر چیز بے وفا ہو سکتی ہے، بیوی بھی بے وفا ہوگی، کل قیامت والے دن اللہ نے خود فرمایا نا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ یہاں انسان کا تعلق اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے یہ بھائی چھوڑ کے بھاگے گا۔
میدان معاشر کے اندر بھائی کہے گا بھی آج کے دن اپنا اپنا حساب کرو، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ امی بابی، یہ ماں جو آج اپنے بچے کی سہولتوں کے لیے مرتی ہے، یہ بچے کے اوپر جان نچھاور کرتی ہے، کل قیامت والے دن یہ ماں بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ باپ جو ہر طرح کی گرمی برداشت کرتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے صرف اپنے بچے کے پیٹ کو پالنے کے لیے، کل میدان حشر کے اندر یہ باپ بھی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، یہ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کے اندر اگر کوئی وفا کرے گا تو یہ رب کا رمضان اور رب کا قرآن وفا کرے گا۔ ان کے ساتھ تعلق کرنا ہماری ذمہ داری۔ وقت کم ہے، آج کے رمضان، آج کے جمعے کے متعلق چند ایک اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے، رمضان کے اندر بے شمار عبادتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک عبادت جو مالی عبادت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطری طہرۃ للصائم، انسان کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی ہی کوشش کرے، روزے کو پاکیزہ بنانے کی پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی بندے کے ساتھ رہ ہی جاتی ہے، روزے کو روزے کے حقوق کے ساتھ پتہ رکھ نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں رمضان کے اندر روزے دار سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، جو بےہودہ بات کہہ لی، لغویات کہہ دی، لغویات سن لی، روزے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ روزہ دار صدقۃ الفطر ادا کر دے، یقین جانیے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے روزے کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا رب الجلال کا کام ہے۔ یہ صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے اختتام کے بعد عید الفطر کی صبح 7 صبح نماز فجر سے پہلے، اس کے وجوب کا وقت ہے نماز فجر جب عید الفطر کی ہوتی ہے، اس وقت اس کا وجوب بندے کی طرف متعلق ہوتا ہے۔ البتہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے صحابہ رمضان کے اندر عید الفطر سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے آخری عشرے کے اندر یہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ جس طرح ہم عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے قرب و جوار کے اندر رہنے والے غرباء، فقراء، مساکین، ان تک یہ صدقۃ الفطر پہنچے اور وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائے۔ صدقۃ الفطر 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے، گندم سے، جو سے، کشمش سے اور اسی طرح کھجور سے۔ اگر آپ گندم سے ادا کرنا چاہیں، اس کی مقدار نصف سا ہے، موجودہ دور کے اندر نصف سا سمجھنے کے لیے 2.25 کلو گندم سمجھ لیں۔ 2.25 کلو گندم کی قیمت مارکیٹ میں 70 روپے بھی ہے، 80 روپے بھی ہے، آپ احتیاطاً 100 روپے دیں، آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی 80 روپے ادا دینا چاہے، 70 روپے دینا چاہے، صدقۃ الفطر اس کا بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی صاحب وسعت ہے، مالدار ہے، وہ جو کے ذریعے ادا کرے، کھجور کے ذریعے ادا کرے، کشمش کے ذریعے ادا کرے، یہ 4 کلو کھجور، 4 کلو کشمش یا 4 کلو جو احتیاطاً ادا کرے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ ادا کس کو کرنا ہے؟ آپ کے محلے کے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ان کو آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی چلتی ہے کہ جی بیوہ کو ادا کرے، بیوہ کو دے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک لیڈیز کا فون آیا، اس نے پوچھا جی ہمارے محلے کے اندر ایک بیوہ عورت ہے، لوگ اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے ہیں، کیا اس کو ادا کرنا جائز ہے؟ میں نے پوچھا جی وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے؟ کہتے یہ تو نہیں پتہ زکوٰۃ کی مستحق، البتہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے۔ میں نے کہا زکوٰۃ کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کے پاس آج کے دور میں 47,500 روپے نہ ہو، ایسے پیسے نہ ہو جن کے اوپر سال گزر جائے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسے تو میں نے تحقیق کیا، اس کے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے موجود ہیں، 2 تولہ سونا بھی ہے اور کچھ چاندی بھی اس کے پاس ہے، لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے بھی ہے، وہ وصول بھی کرتی ہے۔ میں نے کہا جو دیتا ہے اس کی بھی ادا نہیں ہوتی، اور جو لے رہی ہے وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، اس لیے کہ شریعت کی اصطلاح میں یہ غریب نہیں، یہ امیر ہے۔ صرف بیوہ ہونا یہ مصرف نہیں ہے، بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب کا نہ ہونا یہ مصرف ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ نہیں ہے، غریب ہے، شوہر زندہ ہے، شوہر کما نہیں سکتا، بیمار ہے یا کماتا ہے لیکن مقروض ہیں دونوں، صاحب نصاب نہیں ہے، ایسے غریب کی مدد بھی آپ صدقۃ الفطر سے کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اسی طرح صدقۃ الفطر آپ جو ہے اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، ہاں بھائی کوئی غریب ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، آپ کی بہن ہے وہ کوئی غریب ہے دیا جا سکتا ہے، بھتیجا آپ کا کوئی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، بھانجا کوئی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دینے پہ دوسرا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔
ایک اور مسئلہ جو عام طور پہ سوشل میڈیا پہ بڑی کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے حوالے سے چلتے ہیں، لوگ میسیج بنا کے واٹس ایپ پہ فیس بک کے اوپر یا عام میسیج چلتے ہیں قضائے عمری کے حوالے سے، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھ لو، فلاں فلاں سورتیں پڑھو تو 700 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ایسی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہر سال شاید رمضان کے آخری جمعے پہ ذکر کرتے ہیں، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ جس نے بھی کھڑا ہے غلط کھڑا ہے، یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہتان ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے میری ذات کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا، من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر میری ذات کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا، ایسی بات جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تیار کر لے۔ اس لیے میرے دوستو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو مجھے بتائیں، یہ 5 وقت کی نمازیں، یہ 5 وقت مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کرنا اور اذانیں دینا، ایک ترتیب بنانے اس کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ سال کے بعد رمضان کے آخری جمعے کے اندر بس نماز پڑھ لیتا تو ساری کے ساری سال کی نمازیں قضا ہو جاتی، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس لیے اس نماز کا اتنا اہتمام کرنا، اس کی اتنی زیادہ تشہیر کرنا وغیرہ وغیرہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان المبارک سے پہلے ایک میسج چلتا ہے، جس نے دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دے دی، سمجھ لو کہ بس اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ آگے ربیع الاول آئے گا، پھر ایک حدیث چلے گی، نعوذ باللہ حدیث کی طرف منسوب کر کے ایک جھوٹی حدیث چلتی ہے، جس نے ربیع الاول کی مبارک پہلے دے دی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ بندوں کو کوئی نیکی کا کام کرے نہ، بس مبارکباد دیتا رہے اور جنت واجب ہوتی چلیے۔ ایسی بات شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا